الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز صرف گناہ نہیں بلکہ بعض اوقات فضول اور بے فائدہ خیالات ہوتے ہیں۔ ایسے خیالات جو نہ دنیا کا فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت کا، بلکہ دل کو بے چین، ذہن کو پریشان اور ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کتنے لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں لیکن کسی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ بے فائدہ سوچوں کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہو گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میرا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال دل کو دکھاتے رہتے ہیں اور انسان حال کی نعمت بھی کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ صحیح چیز میں سوچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت، اپنی آخرت اور اپنی اصلاح میں غور کرو۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کا ذہن فضول باتوں میں الجھا رہے تاکہ نہ قرآن کی طرف آئے، نہ ذکر کی طرف آئے، نہ توبہ کی طرف آئے۔ یاد رکھیں، جس دل میں اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے وہاں فضول خیالات اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنی سوچ کا رخ بدلیں۔ ہر بار جب بے فائدہ خیال آئے تو اپنے دل سے کہیں، مجھے اس سوچ سے نہیں، اللہ کی رضا سے مطلب ہے۔ اپنے ذہن کو قرآن کا، دعا کا، ذکر کا، علم کا، نیک اعمال کا عادی بنائیں، کیونکہ خالی ذہن وہ میدان ہے جہاں شیطان آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ دل بدلنا ہے تو سوچ بدلنی ہوگی، اور سوچ بدلنی ہے تو خیال کا رخ اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف ایک ہی دفعہ نہیں لے جاتا بلکہ سب سے پہلے اس کے خیالات پر قبضہ کرتا ہے۔ وہ دل میں ایک چھوٹا سا خیال ڈالتا ہے، پھر انسان اسے بار بار سوچتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال ارادہ بن جاتا ہے اور ارادہ عمل میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مگر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی پر غور کریں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر دل میں خیال آیا، ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا، یا گناہ کے وقت شیطان نے کہا بس ایک بار پھر توبہ کر لینا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، وہ پہلے خیال بدلتا ہے پھر کردار بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر خیال سوچ نہیں ہوتا اور ہر سوچ پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جو خیال آپ کو اللہ سے دور کرے، نماز سے غافل کرے، مایوسی یا گناہ کی طرف لے جائے، سمجھ لیں کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں جب بھی کوئی برا خیال آئے فوراً اللہ کی پناہ مانگیں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنے آپ کو کسی نیک کام میں لگا دیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا یا کسی مفید کام میں، کیونکہ برے خیال کو صرف نکالنے سے نہیں بلکہ اچھی سوچ سے بدلنے سے کامیابی ملتی ہے۔ یاد رکھیں، جس نے اپنے خیالات کی حفاظت کر لی اس نے اپنے کردار اور اپنی زندگی کی حفاظت کر لی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، شیطان کا ایک خطرناک ہتھیار منفی سوچ ہے۔ وہ انسان کو ہر وقت یہ احساس دلاتا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم بہت گنہگار ہو، اللہ شاید تمہیں معاف نہ کرے، اب تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی۔ یہ خیالات انسان کے قدم روک دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، کیونکہ مایوس انسان نہ توبہ کرتا ہے، نہ دعا مانگتا ہے، نہ آگے بڑھنے کی ہمت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم سے 100 بار گناہ ہو گیا تب بھی اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بندہ تھک سکتا ہے لیکن مالک کی رحمت نہیں تھکتی۔ ذرا سوچئے، اگر ایک چھوٹا سا موبائل وائرس پورے فون کو سست کر سکتا ہے تو مسلسل منفی خیالات انسان کے دل اور ایمان پر کیا اثر ڈالیں گے؟ اسی لیے اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جب بھی منفی خیال آئے تو فوراً اپنے آپ سے کہو
میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھو، قرآن کی چند آیات تلاوت کرو یا دل سے استغفار کرو، دیکھو دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کا حسن ظن زندہ ہو وہاں مایوسی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اپنی سوچ کو خوف سے امید کی طرف، مایوسی سے توبہ کی طرف اور دنیا سے اللہ کی طرف موڑ دو، یہی کامیاب زندگی کا راستہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، ہر انسان سکون چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ سکون غلط جگہ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دولت مل جائے تو سکون آ جائے گا، کوئی شہرت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی لوگوں کی تعریف میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے، لیکن جب یہ سب مل بھی جاتا ہے تب بھی دل خالی رہتا ہے۔ کیونکہ دل کو بنانے والا صرف اللہ ہے اور دل کا سکون بھی صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذرا اپنے دن پر غور کریں، صبح سے شام تک کتنی باتیں سوچتے ہیں، کاروبار، تعلیم، مستقبل، لوگوں کی باتیں، سوشل میڈیا، لیکن اللہ کو کتنی دیر یاد کرتے ہیں؟ جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو دنیا کے شور سے بھر جاتا ہے، اور شور کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ فضول خیالات ختم ہوں تو اپنے دل کو خالی مت چھوڑو، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھو، دل کو درود شریف سے روشن کرو، قرآن کی روزانہ تلاوت کرو، اور ہر مشکل میں یہ یقین رکھو، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے خیالات کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ آج ہی ایک فیصلہ کر لو، میں اپنی سوچ کو لوگوں سے نہیں اللہ سے جوڑوں گا، میں ہر پریشانی میں شکایت نہیں دعا کروں گا، میں ہر خوف کے مقابلے میں اپنے رب پر بھروسہ کروں گا۔ کسی سوچ سے دل زندہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور زندگی میں حقیقی سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو اور بہنوں، یہ کافی نہیں کہ ہم صرف یہ جان لیں کہ فضول خیالات نقصان دہ ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ اپنی سوچ کو عملی طور پر کیسے بدلا جائے۔ آئیے 5 آسان مگر مؤثر طریقے جانتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل نہ اٹھائیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، مسنون دعائیں پڑھیں اور چند منٹ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جو دن اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں شیطان کے وسوسوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، فضول مصروفیات کم کریں۔ ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے غافل کر دے اس سے بچیں۔ بے مقصد ویڈیوز، فضول گفتگو اور وقت کا ضیاع خیالات کو منتشر کر دیتا ہے۔ وقت کو علم میں، عبادت اور مفید کاموں میں لگائیں۔ تیسرا طریقہ، استغفار کو اپنی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دل کی صفائی اور ذہنی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ چوتھا طریقہ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے ویسی ہی اس کی سوچ بننے لگتی ہے۔ اگر صحبت اللہ والوں کی ہوگی تو خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور اگر صحبت غفلت والوں کی ہوگی تو دل بھی غافل ہوتا جائے گا۔ پانچواں طریقہ، ہر رات اپنا محاسبہ کریں۔ سونے سے پہلے چند لمحے خود سے پوچھیں، آج میں نے کیا سوچا؟ کس خیال نے مجھے اللہ کے قریب کیا اور کس خیال نے مجھے اللہ سے دور کیا؟ یہ محاسبہ آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو، سوچ ایک دن میں نہیں بدلتی، لیکن روزانہ کی چھوٹی چھوٹی نیک عادتیں انسان کی پوری شخصیت بدل دیتی ہیں۔ آج ہی عہد کریں، میں اپنے دل کو فضول خیالات کا قیدی نہیں بلکہ اللہ کی یاد کا مسکن بنا دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلو۔ ہر بڑی تبدیلی انسان کے دل میں ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہوتی ہے۔
گناہ بھی ایک خیال سے شروع ہوتا ہے اور توبہ بھی ایک خیال سے شروع ہوتی ہے۔ کامیابی بھی ایک سوچ سے جنم لیتی ہے اور ناکامی بھی اکثر منفی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے دل سے پوچھو، میں ہر وقت کیا سوچتا ہوں؟ اگر تمہاری سوچ ہر وقت لوگوں کی ناراضگی، دنیا کی فکر اور ماضی کی غلطیوں میں پھنسی ہوئی ہے تو دل کبھی سکون نہیں پائے گا۔ لیکن جب تمہاری سوچ یہ بن جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر آزمائش میں کوئی حکمت ہے، آج کا دن اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا انداز زندگی بدلنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود حالت نہ بدلنا چاہے۔ اپنے اندر کی تبدیلی کا آغاز اپنی سوچ سے کرو۔ آج اگر دل پریشان ہے تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر گناہوں نے دل کو سخت کر دیا ہے تو توبہ کر لو۔ اگر مایوسی نے گھیر رکھا ہے تو اپنے رب کی رحمت پر یقین مضبوط کر لو۔ میرے بھائیوں، زندگی تب بدلتی ہے جب انسان شکایت چھوڑ کر شکر شروع کر دیتا ہے اور فضول سوچ چھوڑ کر اللہ کی یاد اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری سوچ تمہارے الفاظ بنتے ہیں، تمہارے الفاظ تمہارے اعمال بنتے ہیں اور اعمال تمہارا کردار بناتے ہیں، اور کردار ہی تمہاری آخرت کا فیصلہ کرنے والے اسباب میں سے ایک بنتا ہے۔ لہٰذا آج سے عہد کرو، میں اپنے دل کو ہر اس خیال سے بچاؤں گا جو مجھے اللہ سے دور کرے، اور ہر اس سوچ کو اپناؤں گا جو مجھے اپنے رب کے قریب لے جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، مگر کبھی یہ سوچا کہ اپنے دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ اگر دل بگڑ جائے تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان جانتا ہے کہ اگر دل کو زخمی کر دیا جائے تو انسان کے قدم خود بخود گناہوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے وہ کبھی حسد ڈالتا ہے، کبھی تکبر، کبھی نفرت، کبھی فضول خیالات اور کبھی مایوسی۔ آہستہ آہستہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہونے لگتا ہے۔ ذرا اپنے دل سے ایک سوال کرو، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرے دل میں سب سے زیادہ کس چیز کے خیالات آتے ہیں؟ اگر جواب دنیا، شہرت، لوگوں کی باتیں یا گناہ ہیں تو سمجھ لو کہ دل کو علاج کی ضرورت ہے، اور اگر دل میں اللہ، آخرت، توبہ، قرآن اور رسول کی محبت کے خیالات بڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، کثرت سے استغفار اور درود شریف ہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار ہو، ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ ہو۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہاں دنیا کی بے فائدہ فکر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ آج اپنے رب سے دل کی گہرائی سے دعا کرو، اے اللہ، میرے دل کو ہر اس خیال سے پاک فرما جو تجھ سے دور کرے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ نے اس پورے بیان کو دل سے سنا ہے تو آپ صرف ایک سوال اپنے آپ سے یہ پوچھیں، میں اپنی زندگی کب بدلوں گا؟ کل، اگلے ہفتے، رمضان میں یا بڑھاپے میں؟ یاد رکھیں، تبدیلی کا بہترین وقت آج ہے، کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں کہ کل ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ابھی بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ اسی لیے آج اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر دل میں فضول خیالات ہیں تو انہیں اللہ کے ذکر سے بدل دو، اگر دل میں نفرت ہے تو اسے معافی سے بدل دو، اگر دل میں مایوسی ہے تو اسے اللہ کی رحمت پر یقین سے بدل دو، اگر دل میں گناہوں کا بوجھ ہے تو اسے سچ
سچی توبہ سے ہلکا کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف بھاگو۔ میرے بھائیوں، دنیا کی طرف بھاگتے بھاگتے زندگی گزر گئی، اب ایک بار اپنے رب کی طرف بھی بھاگ کر دیکھو۔ جو سکون دنیا نہ دے سکی وہ اللہ کی قربت دے گی، جو اطمینان مال نہ دے سکا وہ سجدے دیں گے، جو خوشی لوگوں کی تعریف نے نہ دی وہ اللہ کی رضا سے حاصل ہوگی۔ یاد رکھو تمہاری زندگی اسی دن بدلنا شروع ہوگی جس دن تم اپنے خیالات کا رخ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ دو گے۔ آج ہی یہ عہد کرو، میں فضول سوچوں کا غلام نہیں بنوں گا، میں اپنے دل کو قرآن سے آباد کروں گا، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھوں گا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کروں گا، اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ فکر، زندہ دل، سچی توبہ، حسن ظن اور اپنی دائمی یاد نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔